میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک ناسبی ملا منیر عباس چشتی مولا علی علیہ السلام کی اس حدیث کا انکار کر رہا تھا جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انا صدیق الاکبر، کہ صدیق اکبر میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ وہ مولوی اعتراض کر رہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں اس مولوی کو اور تمام علماء اہل سنت کو چیلنج کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک روایت ہمیں دکھا دیں، صحیح کی بھی قید نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت دکھا دے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو صدیق اکبر کہا ہو۔ صدیق اکبر کی جہاں تک بات ہے، وہ فقط اور فقط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو فرمایا ہے، اور مولا علی ابن ابی طالب نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدیق اکبر میں ہوں۔ تو وہ مولوی چشتی ناسبی اس حدیث پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں اس مولوی چشتی ناسبی کو ان کی اپنی کتابوں سے ہی یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث نہ فقط صحیح ہے بلکہ متواتر درجے کی روایت ہے۔ یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے اور اس کی تحقیق کی ہے محمد فواد عبد الباقی نے۔ اس کے جلد نمبر 1 ہے اور روایت نمبر ہے 120۔ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وافی زوائد، کہ مجموع زوائد میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے، ھذا اسناد صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے، رجال و ثقات، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں۔ اس کے بعد اس روایت کو نقل کیا ہے ایک اور شرح ہے ابن ماجہ کی، شروع سنن ابن ماجہ۔ یہ تمام شروعوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، جیسے کہ سیوطی نے شرح لکھی ہے، ہادی سندی نے شرح لکھی ہے، دہلوی نے لکھی ہے۔ تمام شروحات کو جمع کر کے جو شرح لکھی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 110 پر یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ بوسیری کہتے ہیں کہ ھذا اسنادہ صحیح، کہ اس روایت کی سند صحیح ہے، ورجالہ ثقات، تمام کے تمام راوی اس کے ثقہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خصائص علی ابن ابی طالب امام نسائی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی شرح کی ہے قاری ظہور احمد فیضی، بہت مشہور عالم دین ہے، محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اور صفحہ نمبر 96 پر یہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مختلف علماء کے بیان نقل کرتے ہیں اور خود بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ انہوں نے امام بوسیری کا ابھی جو میں نے حوالہ دیا اس کو نقل کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ امام حاکم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ مزید انہوں نے اپنی دوسری کتاب اسنی المطالب میں بھی اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو مولوی ناسبی چشتی کا اس بات پر اعتراض کرنا، اس روایت پر اعتراض کرنا، یقیناً اس کی دشمن اہل بیت کی غمازی کرتا ہے کہ اس کے اندر دشمن علی چھپی ہوئی ہے، بس یہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا۔ صدیق اکبر بھی علی ابن ابی طالب ہے، فاروق اعظم بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ جی، یہ آپ کے سامنے ہے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابن مردوہ، یہ اہل سنت عالم ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سنی عالم علامہ صفدر رضا قادری نے لکھا ہے، اور اس کو چھاپا بھی چشتی کتب خانہ اہل سنت نے ہی ہے۔ یہ اردو چھاپ ہے میرے سامنے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 53، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا ہے کہ تم پہلے شخص ہو جو روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرو گے، اور تم صدیق الاکبر ہو، اور تم فاروق الاعظم ہو، کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، اور تم مومنوں کے امیر ہو اور مال کفار کا امیر ہے۔ تو نہ فقط صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے بلکہ فاروق اعظم بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ دوسرا چیلنج میں تمام اہل سنت علماء کو دیتا ہوں کہ کسی ضعیف روایت میں دکھا دیں، صحیح تو دور کی بات ہے، صحیح ضعیف روایت میں دکھا دیں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو فاروق اعظم کہا ہو۔ فقط علی ابن ابی طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم فرمایا ہے۔ صدیق اکبر بھی علی ہے، فاروق اعظم بھی علی ہے۔ سنی شیعہ دونوں کتب اس پر گواہ ہیں، میں فقط آپ کو اہل سنت کتب دکھا رہا ہوں۔ صدیق اکبر بھی علی ہے، فاروق اعظم بھی علی ہے، سیف اللہ بھی علی ہے۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے ایک نئی بات میں کر رہا ہوں کہ سیف اللہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ امت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ تینوں القاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائے تھے، امت نے یہ تینوں القاب کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے۔ نہ علی کو صدیق اکبر کوئی کہتا ہے، نہ علی کو فاروق اعظم کوئی کہتا ہے، نہ علی کو سیف اللہ کوئی کہتا ہے۔ کون سی جنگ ہے جو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور نے جتوائی ہو؟ تمام جنگیں علی ابن ابی طالب کے مرہون منت ہے کہ ان میں فتح ہوئی۔ تو اللہ کی تلوار وہ ہوگا جس کے ذریعے سے تمام جنگوں میں ہمیں فتح ہوئی، اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی مل گیا۔ یہ سنیں، یہ اہل سنت کی کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، امام سمہودی کی لکھی ہوئی، اہل سنت عالم ہے،
मकतब शामला में भी पढ़ी है और जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर इसका 63 है। इसमें एक रिवायत नकल की है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ में हाथ डालकर मदीना मुनव्वरा के किसी बाग में से गुजरे तो अचानक एक खजूर के दरख्त से आवाज आई। वो आवाज क्या थी कि ये मोहम्मद सैयदुल अंबिया है और ये अली सैयदुल औलिया है और अइम्मा ताहिरीन यानी इमामों के बाप है। यानी अली इब्न अबी तालिब 11 इमामों के बाप है। ये एक खजूर के दरख्त से आवाज आई। इसी तरह दूसरे दरख्त से आवाज आई क्या कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और ये अली अल्लाह की तलवार है, ये अली सैफुल्लाह है। ये दरख्तों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली इब्न अबी तालिब की तलवार यानी अल्लाह की तलवार होने की गवाही दी, जो ये नबी पाक के मौजज़ात में से है। तो यकीनन यहाँ पर कुछ लोगों की रगे नासबियत फड़केगी कि दरख्त कैसे बोलते हैं, तो उनके लिए एक हवाला देता चलूं। ये सही अल बुखारी है, अहले सुन्नत की सबसे मोतबर तरीन किताब जो है, उसकी ये उर्दू छाप जिल्द नंबर 2 है और इसका सफा नंबर है 398 और इसका बाब नंबर है 379। इसमें ये रिवायत है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हजरत जुमा के दिन एक दरख्त या एक खजूर की डाली से टेक लगाकर खड़ा हुआ करते थे। अंसार की एक औरत ने या एक मर्द ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम आपको मिंबर न बना दें? आपने फरमाया ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बना दें। फिर उन्होंने एक मिंबर तैयार कर दिया। जब जुमा का दिन हुआ तो आप मिंबर पर तशरीफ ले गए। दरख्त ने इस तरह फूट कर रोना शुरू किया जैसे बच्चा चिल्ला कर रोता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से तशरीफ ले गए और इस दरख्त को सीना से लगा लिया। तब वो उस बच्चा की तरह बारीक आवाज करने लगा जिसको तसल्ली देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरख्त इस बात पर रोता है कि पहले अल्लाह का जिक्र सुना करता था। तो दरख्तों का अंबिया के लिए रोना, औसिया के लिए रोना, ये साबित है, सही तरीन अहादीस से साबित है। बिल्कुल इसी तरह की आवाज उस दरख्त से भी आई कि अली जो है वो अल्लाह की तलवार है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर कोई एतराज ना करना साबित करता है कि ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक कर दी कि वाकई अली इब्न अबी तालिब सैफुल्लाह है। इसके अलावा बेशुमार रिवायात हैं कि जिससे साबित होता है कि अली ही सिद्दीक अकबर है, अली ही फारूक आजम है और अली ही सैफुल्लाहिल मसलूल है। लेकिन उम्मत की सितम जरीफी कि ये तीनों अलकाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छीन लिए हैं और गैरों के खाते में डाल दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो फजाइल बयान किए हैं हमें मिन वन उनको मानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।